खुशामदीद, मेरा नाम है वकास पिबराना। नाजरीन, बड़ी अहम खबरें हैं तहरीक लबैक और उसके जो चीफ है साद रिजवी को लेकर। मामला कुछ यूँ है कि आईजी पंजाब का एक बयान है जो कि डॉन में कोर्ट हुआ है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा है कि साद रिजवी हमारे पास नहीं है। आज तक ये खबर चलती रही कि साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके जो छोटे भाई हैं अंस, वो भागने में कामयाब हो गए हैं और वो पुलिस की तहवील में नहीं है। लेकिन अब डॉन में जो एक रिपोर्ट छपी है उसमें आईजी साहब ने ये कहा है कि साद रिजवी इज़ नॉट विद अस। तो फिर साद रिजवी साहब कहाँ हैं? अब एक ऑडियो मैसेज भी साद रिजवी का रिवॉल्व कर रहा है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी मैं ठीक हूँ, अब मैं आगे बताऊँगा, इस तरह करके वो भी चल रहा है। सो ये एक बड़ी मिस्ट्री क्रिएट हो गई है कि साद रिजवी साहब कहाँ हैं इस वक्त, और उनके भाई अंस रिजवी वो कहाँ हैं। हमने कल आपके साथ शेयर किया था, वो एक कोलैप्स किए थे वहाँ पर कंटेनर पर, वो बेहोश हो गए थे। मतलब उनको डिहाइड्रेशन हो गई होगी, एंग्जाइटी या कुछ ऐसा हुआ था कि वो बेहोश हो गए थे। लेकिन ये बात तो बड़ी वसूख से कही जा रही थी कि जी साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन नहीं आ रही थी। अब आईजी साहब ने एक ऐसी बात कर दी है जिससे कि एक नया मसला जन्म ले गया है कि अगर चले पुलिस के पास होते तो एक अलग बात थी। अब पुलिस के पास ही नहीं है साद रिजवी साहब, तो फिर कहाँ है? तो वो मतलब गायब हुए हैं, वो ठीक हैं नहीं ठीक हैं। सो यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ रूमर्स गोइंग अराउंड, और वो बड़ी बातचीत चल पड़ी है कि भैया कहाँ हैं वो, अगर वो पुलिस के पास नहीं है। इसके साथ साथ आपको पता है कि उन पर पर्चे भी हो गए हैं, एफआईआर्स भी हो गई हैं, लाहौर में भी हो गए हैं, पिंडी में भी हो गई हैं। और जो जो लोगों ने जो जो कुछ किया है इस लॉन्ग मार्च के दौरान, जो उन्होंने अमलाक जलाई हैं, पुलिस वालों को मारा है, पुलिस वालों की ज़ख्मी किया है, गोलियां मारी हैं, डंडे मारे हैं, जो भी सारा कुछ किया है वो सारा कुछ अब ज़हरी बात है इन लोगों पर होगा और इन लोगों की माफ़ी नहीं होगी। ये वही सिचुएशन है जो कि 9 मई की या 24 या 26 नवंबर की हुई थी, जब 24 नवंबर को वहाँ से चले थे, 26 नवंबर को इस्लामाबाद पहुँच गए थे पीटीआई वाले, और फिर जो वहाँ पर हुआ उसके बाद उनके खिलाफ पर्चे भी हुए और वो अभी तक वो पर्चे भुगत रहे हैं। एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जाते हैं, कुछ लोग जेल में अभी तक पड़े हुए हैं उन पर्चों में। तो वही सूरत हाल होने जा रही है टीएलपी के साथ, क्योंकि जो स्टेट है, हुकूमत है, रियासत है, वो ये फैसला कर चुकी है कि उन्होंने टीएलपी जैसी जो सियासी और मजहबी जमात है, जो ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेलर्स हैं, जिसको वो जत्थेबाजी करते हैं, 2 4 5 10 हज़ार बंदे ले आते हैं और फिर कहते हैं ये भी करो वो भी करो, नहीं तो हम आपका ये कर देंगे वो कर देंगे। पूरा मुल्क बंद हुआ होता है और वो फिर उनके साथ एक एग्रीमेंट किया जाता है और वो फिर उसमें जान छुड़ाई जाती है। अब वो एग्रीमेंट की भी मैं आपको कहानी बताता हूँ कि ये इनके साथ क्या एग्रीमेंट हो रहा था और वो एग्रीमेंट कहाँ पर ख़राब हुआ। वो साद रिजवी साहब ने एक इमरान खान वाली ख्वाहिश कर दी। वो क्या ख्वाहिश थी, क्या हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ इन अ बिट। तो अब मामला ये है कि सिचुएशन यहाँ खड़ी है कि जहाँ पर कि अब इनको यानी साद रिजवी का मामला चाह रहा है। अब पुलिस ने कहा है कि जी हमें पता चल गया है कि हमने ट्रेस कर लिया है साद रिजवी साहब को, वो अपनी गिरफ्तारी दे दें, वरना वो सरेंडर कर दें, वरना उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ये भी अजीब बात है कि अगर पुलिस को पता है कि साद रिजवी यहाँ है तो वो क्यों नहीं जाते और उसको क्यों नहीं गिरफ्तार करते? उनको कोई डर है कि वो कोई वहां पर क्या कोई खुदकुश हमला कर लेंगे, क्या कर लेंगे? क्यों नहीं जाते पुलिस वाले उनको और गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते उनको? वो ये कहना कि हमने ट्रेस कर लिया है, क्या कोई वो ऐसी जगह पर है जहां पर कि उनके बहुत से जो जानसार हैं वहाँ मौजूद है और उनको ख़तरा है कि अगर हम गए इनको वो गिरफ्तार करते हैं तो वहाँ पर कोई हलाकतों का खदशा है? मतलब यही हो सकता है ना जी, और क्या हो सकता है? मैं आपको एफआईआर का बता रहा था। अब लाहौर में जो एफआईआर हुई है उसमें तो इनको नॉमिनेट किया गया है साद रिजवी को और अंस जो हैं वो रिजवी को, और उसमें कहा गया है कि जो ये जो एसएचओ साहब की हलाकत हुई है ये लोग इन्होंने फायरिंग की है। यानी साद ने भी और अंस ने भी फायर करके उस एसएचओ को मारा है, क्योंकि पुलिस का एक एसएचओ आपने मार दिया है, उसको शहीद कर दिया है, तो वो शहीद का तो बदला लेंगे। पुलिस की तो बड़ी अपनी जो है ना ये पॉलिसी है कि अगर पुलिस वाला शहीद हो जाए तो जिसने किया होता है उसकी कोई माफ़ी नहीं होती, मतलब आम रूटीन में। अब साद रिजवी साहब तो एक लीडर हैं, उनकी क्या माफ़ी होनी क्या नहीं होनी मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि दिस इज़ अ सीरियस इशू कि जहां पर आपने एक पुलिस वाले को शहीद किया है और उसकी एफआईआर में आपको डायरेक्ट नॉमिनेट किया गया। जो पिंडी में एफआईआर हुई है उसमें भी ये दोनों नॉमिनेट हैं।
تو ان کی جان تو نہیں چھوٹنے لگی. اب یہ تو ایک لمبا کام ان کے وہ چل پڑا ہے. یہ بہت بڑی انہوں نے بھول کی ہے, بہت بڑی ان سے غلطی ہوئی ہے, انہوں نے یہ جو معاملہ کیا ہے سارا. بہرحال جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو ان کا اگریمنٹ ہو رہا تھا رات کو 2 بجے تک, وہ کیا ہوا اور وہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکا. تو معاملہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ معاملات تقریباً طے پا گئے تھے. کچھ اس میں باتیں ہیں وہ میرے پاس اس کی کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا باتیں کہی جا رہی ہیں. لیکن اینڈ پر یہ ہوا کہ سعد رضوی صاحب نے یہ کہا کہ آپ ادارے کے ساتھ ہم یہ کانٹریکٹ کریں گے. یعنی جو معاملہ طے ہو گئے, جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی, اس کا جو اگریمنٹ ہے وہ ہم ادارے کے ساتھ کریں گے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, عادتیں اس کو کہتے ہیں نا پیڑیاں عادتیں, وہ بری عادتیں پڑی ہوئی ہیں پہلے کی, جو کہ فیض آباد دھرنے کے دوران ہوا تھا. ڈی جی سی جنرل فیض کے اس پہ دستخط تھے, تو ان کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں ہائر اپس کے سائن لینے کی, ان کا اگریمنٹ لینے کی, وفاقی وزراء کے استعفے لینے کی, کیونکہ اس وقت اسٹیٹ بھی ساتھ ہی ملی ہوتی تھی نا, مطلب آئی ایس آئی ان کی وہ کر رہی ہوتی تھی, تو وہ ساتھ ملی ہوتی تھی, تو وہ پھر اسٹیٹ اوور آل کمزور ہو جاتی تھی. اب یہ تھا کہ کیونکہ کوئی انسٹیٹیوشن کے ساتھ نہیں ملا ہوا تھا, تو انہوں نے یہ بیوقوفی کی, ان کو مان لینی چاہیے تھی وہاں پر جو بھی ان کی بات چیت طے ہو گئی تھی, چپ کر کے وہ سائن کرتے گھر آ جاتے. انہوں نے وہاں پر کہا کہ جی ہم ادارے کے ساتھ یہ سائن کریں گے. ادارے نے یہ کہا کہ اگر آپ نے یہ سائن ہم سے کرانے ہیں تو پھر آپ سب سے پہلے تو اپنا یہ جو ہے لانگ مارچ اس کو کال آف کریں, کیونکہ ادارہ ویک نہیں دکھ سکتا نا, سمجھ رہے ہیں آپ. مطلب ادارہ جائے اور ان کے ساتھ سائن کرے بیٹھ کر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارہ ویک ہے, ان کے ساتھ جا کر سائن کر رہا ہے, وہ لانگ مارچ لے کے چل رہے ہیں, ان کی منت مساجد ہے نا کہ یار یہ ہم سائن کر لیتے ہیں تو آپ اپنا لانگ مارچ ختم کر دینا. ادارے نے کہا کہ آپ پہلے لانگ مارچ ختم کریں اور پھر ہم سائن آپ کے ساتھ اس پہ بیٹھ سکتے ہیں یا بات کر سکتے ہیں. وہ انہوں نے کیا نہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ سو ہوا, وہ آپ نے دیکھا. اب میں آپ کو یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ ان کا قصور کیا تھا. یہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں, یہ ایک کیا ہے, یہ لوڈر ہے, اس کو کیا کہیں گے آپ, اس میں پولیس والے ہیں. یہ جو اندر بیٹھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ پولیس والے ہیں, اور ان کے اوپر یہ تحریک لبیک کے یہ جو ہے کارکن ڈنڈے شنڈے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے وہ حالت کی ہوئی ہے پولیس والوں کی, سر پھاڑے ہوئے ہیں, بازو توڑے ہوئے ہیں. میں نے ایک کو دیکھا ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا ہی نہیں چاہتا, وہ کیا شیئر کروں, کہ وہ اینٹ لے کر نا تو اس کے جو پاؤں ہے نا اس پہ وہ اینٹیں مار رہا ہے, یعنی وہ اس کے توڑنے کی ہڈیاں توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. مطلب ہارفک, یہ کیا جانور لوگ ہیں, یہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ میں تو دیکھ کے حیران رہ گیا. وہ احتجاج کرنا ہے آپ نے, احتجاج کرو. یہ کون سی, یہ پتہ نہیں کون سے مشن پہ نکلتے ہیں یہ کہ مار دیں گے مر جائیں گے, ان کو کام ہی نہیں ہے. مطلب وہ ہاتھ ہلکا رکھو یار. اچھا یہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اس طرح کی ان لوگوں نے حرکتیں کی. اب بے شمار ویڈیوز ہیں جس میں کہ یہ لوگ یہی کچھ کر رہے ہیں, پولیس والوں کو انہوں نے بہت تشدد کیا ہے. ان کے فائرنگ کرنے کی بھی ویڈیوز ہیں, انہوں نے اسلحہ چھینا پولیس والوں سے اور پھر اسی اسلحے سے ان لوگوں نے پولیس پہ فائرنگ کی ہے ڈائریکٹ. جب انیشل معاملات ہوئے ہیں رات کو تو انہوں نے آنسو گیس پھینکی, تو آنسو گیس پہ یہ لوگ بڑے آرگنائز تھے, ان کے پاس سارا معاملہ تھا, انہوں نے پکڑ کر پھر وہ معاملہ شروع کر دیا. اچھا جی, اس میں وہ ایک جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ آ رہی ہے, اس جو اگریمنٹ ہو رہا تھا یا جس پہ وہ ہو نہیں سکا, وہ یہ تھا کہ جی طلال چودھری معافی مانگے. طلال چودھری ہو از دا اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر, ان کو کہا گیا کہ وہ معافی مانگے. تو یہ میرے پاس اس کی کنفرمیشن نہیں ہے, بہرحال یہ اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں. تو یہ وہ ہے نا کھیلنے کو مانگے چاند, تو یہ سعد رضوی صاحب نا, ہی از ناٹ اے گڈ آئی تھنک پولیٹیشین, ہی از ناٹ اے گڈ لیڈر. وہ سمجھ نہیں سکا کہ یہ معاملہ ہے کیا اور ان کو کیا کرنا چاہیے, کس طرح اس کو مینیج کرنا ہے, بڑوں کو کس طرح انوالو کرنا ہوتا ہے, بڑوں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. آئی تھنک ہی از ویری الون ان اٹس لیڈرشپ رول, اور وہ شاید انہوں نے جو بڑے ہیں پارٹی کے یا جو باقی امیر ہیں جو ذرا وہ تحمل رکھتے ہیں یا سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, میرا نہیں خیال وہ لوگ اس وقت ان کے ساتھ تھے. تو اس کا بڑا نقصان مجھے لگتا ہے کہ ہوا ہے, بیکاز ہی کوڈنٹ انڈرسٹینڈ کہ انہوں نے کیا اچیو کرنا ہے اور کیسے اچیو کرنا ہے. اور پھر آف کورس ایسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ عمران خان والی خواہش کر بیٹھے. عمران خان بھی یہی خواہش کرتے ہیں نا کہ جی میرے پاس ادارے آئے, میں اداروں کے ساتھ بیٹھوں گا, میں فوج کے ساتھ بیٹھوں گا, یہی خواہش ہے نا. تو وہ اینڈ پہ یہ ہوا کہ وہ سعد رضوی صاحب ایک اگریمنٹ ہوئے پوئے پر کہتے جی میں اداروں کے ساتھ ہی اگریمنٹ کروں گا. یار تم کر لو جس کے ساتھ بھی ہوتا ہے, مکاؤ اور گھر جاؤ.
تو وہ بہرحال جی وہ اس والے معاملے پہ تھے. اب یہ فواد چودھری نے بھی ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی اداروں نے جس طرح اس کو ختم کیا ہے تو اس کے وہ تعریف کے مستحق ہیں, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس لوگ ہیں تو ان کو آپ لے کر آئیں, ان کو پیش کریں, عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے ان کو, تاکہ ان پہ جو کیسز ہیں وہ آگے چل سکیں. اچھا, اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, میں نے کوشش کی ان لوگوں سے بات کرنے کی جو ٹی ایل پی کو کور کرتے ہیں, جن کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے ٹی ایل پی سے ریلیٹڈ. تو انہوں نے مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ جس سے بھی رابطہ کریں ٹی ایل پی کے اندر, دے آر ان اے اسٹیٹ آف شاک. وہ اس ٹائم بالکل ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ ان کو بالکل اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ یہ ہم کہاں کھڑے ہیں, یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. اور جو اس ٹائم لیڈرشپ ہے یا جو ایک اسٹرکچر ہوتا ہے پارٹی کا, وہ بالکل ٹوٹ چکا ہے. یعنی اس ٹائم دیر از نو اسٹرکچر ان پلیس. ایک ہوتا ہے نا پارٹی کا ایک آفس ہوتا ہے, سیکرٹری جنرل کا آفس ہوتا ہے, انفارمیشن سیکرٹری کا آفس ہوتا ہے, ایک پورا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. تو وہ مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ٹائم کوئی اسٹرکچر نہیں ہے پارٹی کا. کوئی پارٹی میں یہ نہیں پتا کہ کون کیا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کس کے پاس جائیں, کون لیڈ کرے گا, کون بتائے گا کہ کہاں ہم نے اب جانا ہے, ہم نے اب کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیوں کرنا ہے. There is nobody to tell that. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ سعد رضوی ایک اچھے لیڈر نہیں واقع ہوئے. ایسا لگتا ہے کہ وہ تنظیم کو اسٹرانگ نہیں کر سکے, کیونکہ اگر وہ منظر سے غائب ہیں تو پیچھے پارٹی سنبھالنے والا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دس از اے سچویشن ان ٹی ایل پی رائٹ ناؤ. ٹی ایل پی اس ٹائم بہت ہی زیادہ ڈسرے اور پینک کا شکار ہے. پینک نہیں ہوتا پارٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی لیڈر موجود ہوتا ہے جو چیزوں کو گائیڈ کر لیتا ہے, سنبھال لیتا ہے, لیکن اس ٹائم ٹی ایل پی میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ. آپ کو جیسے کوئی اس میں میجر اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر آپ ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز میک شیور کہ آپ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اگر آپ کو پسند آئی ہے, اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کے موبائل پہ مل جائے. آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.